صالحہ ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن اس بندے نے لوگوں کے حقوق برباد کیے ہوئے، جو حق اس کے ذمے تھے وہ اس نے پورے نہیں کیے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ اب وہ سارے لوگ آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے بدلے اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں اس کی ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے حقوق برباد کیے تھے وہ ابھی بھی کھڑے ہو گئے، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی، لیکن چوری اس کے کھاتے میں پڑ گئی، ساری زندگی اس نے شراب نہیں پی، لیکن شراب اس کے کھاتے میں پڑ گئی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کے حقوق برباد کیے تھے جن کے ذمے یہ گناہ تھا۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب، میری امت کا مفلس، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے قیامت کے میدان میں آئے گا، نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب، یہ ہے میری امت کا مفلس۔ میں اور آپ اندازہ کریں کہ حقوق العباد کتنا حساس موضوع ہے، اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مریضوں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، مسافروں، ایک لمبا موضوع۔ لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربیٰ کا ہے، اور ذوی القربیٰ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد کیا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے، اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے ہیں اس نے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، اور میں تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، چوتھی بار صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی، باپ نے ایک مشقت اٹھائی تربیت کی، ساتھ ماں بھی شامل، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائی۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھائے۔ دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوا، اور وہ مشقت ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی جانتا ہے، اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور 6 میل تک لے کے گیا، پتھر اتنا گرم تھا، اور اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں مانے تو پہلے ماں کے دبائے، لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں مختلف ہے، کس
مشقت میں نہ ڈالیں. ایک محدث کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے. ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان راضی. یہ آج ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے, ہمیں پتہ نہیں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علماء کا, بزرگان دین کا ادب نہ کریں. دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے. تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ کی نافرمانی کی, تو یہ بکے والا بابا تو شہی کوئی نہیں, یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وقت کے ولی, وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول ہے. علماء بیٹھے ہیں, بڑے عالم ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر یہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر یہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر یہ ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگائیں, پرائیویٹ حج کر کے آئیں, گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے. لیکن درس قرآن میں آنے والوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب. تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے, اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں. یہ وہ ہستیاں صاحب جن کے بارے قرآن نے کہا کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے, کی سانس بھی نہیں لے سکتے. لیکن اس کے باوجود 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی, اولاد ہماری نافرمانی کرتی, اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی. ہوا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں. جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی ہیں ان کی اولاد ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیتی. ہم سمجھتے صرف ماں باپ کے حقوق کے اولاد کے نہیں, ایسا نہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے 80 حقوق بیان کیے. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے حقوق. ماں باپ کے حقوق تو شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے, ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے, جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی, یہ تو زندگی دا نسبت اہم بنتا ہے. یہ تو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بنتا ہے. شرم و حیا دی ماں جی ہوے بیکت تے پتر بے غوث سکلین بنتا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے طاہر تے لال دی سکی حسین بنتا ہے. عرب کا مشہور شاعر وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے, ابو الاسود دولی, کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے جب تم چھوٹے تھے, جب تم بڑے ہوئے اور جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. تو بچوں نے کہا جب ہم پیدا نہیں
کرنا چاہی تو میرا دل تھا کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شادی ایک ہنگامہ نہیں ہے، شادی صرف میری جنسی خواہش کی تکمیل نہیں ہے، آنے والی خاتون نے صرف میری بیوی نہیں بننا، میرے بچوں کی ماں بھی بننا ہے۔ تو میں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو یہ میرا احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کہ میں نے اپنے خواہشات کی، جذبات کی قربانی دے کر اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی، تمہارے لیے اچھی ماں ڈھونڈی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کا خاندان برادری دیکھتے ہیں، اور یا دینداری دیکھتے ہیں۔ میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو۔ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہو؟ وہ ایک ماں ہی تھی جو قاری صاحب کے پاس بچے کو لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچے نے 18 سپارے زبانی سیکھی۔ تو قاری صاحب نے کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے نہیں پڑھ لیتے؟ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آ تو اس وقت بھی قرآن سنتا تھا۔ ماں گھر کے کام کاج کرتی تھی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی، ماں دودھ پلاتی ساتھ قرآن سناتی تھی، ماں لوری دیتی ساتھ قرآن پڑھتی تھی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر، یہی بچہ بڑا ہو کے بکر روز شہر کا جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو بچے سے کہتے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھتی ہے۔ بچہ نماز پڑھنے کے بعد مصلہ کھاتا ہے، شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ بچہ دل جمی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا کہ ماں سے الگ سے کوئی چیز مانگنی نہیں پڑتی، کہ 5 وقت تو شکر مل جاتی۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کام گئی تھی، آتے دیر ہو گئی۔ نماز کا جب وقت ہوا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، جولی پلا کے عرض کرتی ہے مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی، اور گھر آ کے پوچھا بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہاں ماں جی نماز پڑھ لی، لیکن آج تو نماز کا ضرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید کہتے شکر بنتا۔ تو فرمایا دیندار عورت کا انتخاب کر۔ اب جو چیز دیکھنے والی ہے وہ نہیں دیکھتے رشتہ کرتے وقت، باقی چیزیں دیکھتے۔ رشتہ مالدار کا ہو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج لوگ رشتے انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں عمارت کیسی ہے، گاڑی کیسی ہے، گھر میں فرنیچر کیسا ہے، یہ لوہے لکڑی کے ساتھ رشتے ہو رہے ہیں، کردار کیسا ہے، انسان کیسا ہے، اس سے کوئی سروکار۔ یہ چیزیں موجود ہیں، کردار ٹھیک نہیں ہے تو لوگ رشتہ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ اس بندے کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو کہتے کوئی بات نہیں اللہ ہدایت دے دے۔ لیکن بندہ ٹھیک ہو، کردار ٹھیک ہو، خوبصورت بھی ہو، نمازی بھی ہو، لیکن رزق کی پروانی نہیں ہے تو وہاں بیٹی کہتے ہیں بیٹی بھوکی مرے گی۔ اللہ کے بندو جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے وہ اس کو مال نہیں دے سکتا، لیکن ہماری سوچ کا پیمانہ بدل گیا۔ تو کہا جب رشتہ دیکھتے ہو تو دیندار عورت دیکھو، اور جہاں تم بیٹی دیتے ہو اس کے بارے فرمایا جس بندے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، اگر وہ تم سے بیٹی مانگے تو اس کو رشتہ دے دو، جس کا دین اور اخلاق پسند ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں رشتہ کرتے وقت تو پھر اچھی قدریں پروان چڑھیں اور پھر صالح معاشرہ تشکیل پائیں۔ جن دیکھنے والی چیزیں وہ نہیں دیکھتے، باقی سب کچھ دیکھتے۔ تو یہ اولاد کا حق ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال کرتے، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو خوش ہونا، بیٹی پیدا ہو تو منہ بسورنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، کفار کا طریقہ۔
علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں. ہم جمعے کے دن بھی اس وقت آتے جب جماعت کھڑی ہونے لگتی. ہم نے دین نہیں سیکھا. آج لوگ جو خوشی بیٹا ہونے پہ کرتے ہیں بیٹی ہونا پہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس کے وہ بیٹے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہو کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر کے اندر بعض کو ایسے ماتم ڈس جاتا ہے، لیکن پہلی بیٹی تو لوگ قبول کر ہی لیتے ہیں. اور اگر دوسری بار بھی بیٹی ہو جائے تو پھر جو حال کرتی ہے ساس اور جو نندے ہیں اس کو سناتی ہیں اور شوہر طلاق کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے. آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے، جس کو چاہے کوئی بھی عطا نہ کرے. کتنے نبی ایسے ہیں جن کے گھر اولاد نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، لیکن جو اولاد ہوئی ہے وہ صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت ماریہ قبطیہ سے لونڈی تھی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو باقی ساری بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی. میرے نبی امام الانبیاء. تو اولاد دینا اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے عطا کرے، بیٹے دے بیٹیاں دے. لیکن میں دیکھتا ہوں تو بعض تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس مانوسہ کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے پیدا نہیں ہوتے. بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور بعض اتنے بد نصیب ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کراتے ہیں بیٹا کے بیٹی. اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں. تو یہ بیٹی کا قتل ہے جو نئے طریقے سے میرے معاشرے میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ اتنا گندا جرم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بائلت موت سئلت بأی ذنب قتل. اللہ قیامت کو گڑی ہوئی بچوں کو اٹھائے گا، انہیں پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا. دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے. ظالم سے پوچھتے تم نے یہ ظلم کیوں کیا. اب ان کے ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے. چاہیے تھا کہ اللہ ان کے باپوں سے پوچھتا کہ تم نے ان کے دامن میں کون سا داغ دیکھا. ابھی تو آنکھ نہیں کھلی، تم نے آنکھ بند کر دی. ابھی تو زبان بولی نہیں، تم نے ظالموں زبان کھینچ لی. چاہیے تھا اللہ ان کے باپوں سے عتاب کرتا. کہ مفسرین صاحب پہ باس کرتے ہیں، فرماتے ہیں حق یہ تھا کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے عتاب کرتا، لیکن فرماتے ہیں بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی دوبارہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ بچیوں سے پوچھتا، باپوں سے نہیں پوچھتا. تو یہ ہمارے معاشرے میں نئے انداز کے ساتھ بیٹی کا قتل شروع ہو گیا، اور ہزاروں بچیاں دنیا پہ آنے سے پہلے دم توڑ جاتی ہیں. اور میرا معاشرہ اس جگہ پہ چل نکلا. اگر بیٹی اچھی شائنہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتے. میرے حضور نے فرمایا بیٹی کبھی برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا. اور فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ملے گا جس طرح 2 گلیاں ملی. تو ایک صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 ہو، پر میں وہ 2 کی تربیت کر کے شادی کر دے، جنت کے اندر وہ بھی میرا ساتھی بنے گا. تو بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں کان میں اقامت کہنا، گٹی دینا، تحریک جسے ہم گڑتی کہتے ہیں پنجابی کے اندر، یہ مسنون ہے. آج بعض ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ماہرین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ بچہ فصیح پیدا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو بچوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے. کتنے فروز بخت وہ بچے تھے جن کی پہلی خوراک دعا پہ رسول ہوا کرتے تھے. میرے حضور روٹی دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا سر موڑ دیا جائے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں خراب کر دی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، بیٹا ہے تو ختنے کیے جائے، اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. نام رکھتے وقت بھی میرا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ ایسا نام ہو جو کبھی کسی نے سنے گا، جدت کی خواہش آ گئی. اور ایسے ایسے موبل بے الفاظ بے معنی نام لوگ رکھ دیتے ہیں جس کا معنی کوئی نہیں ہوتا، اور بعض کا معنی بڑا غلط ہوتا ہے تو وہ لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کے اندر آیا ہے. یہ لفظ قرآن میں ہے. اب قرآن میں لفظ تو ابلیس بھی آیا ہے.
تو لازمی نہیں جو لفظ قرآن میں آ گیا تو وہ اہلیت ہو اس کا نام بھی رکھا جائے. قرآن میں سورت بقرہ ہے, بقرہ میں نے گائے ہوتے, نمل چیوٹی, تو لازمی نہیں کہ جو سورت قرآن میں آ گئی یا لفظ قرآن میں آ گیا اس کو نام رکھا جائے. تو نام رکھتے وقت کسی عالم دین سے پوچھ لیا جائے کون سا نام رکھے, اس کا معنی کیا, جیسا نام ہوگا ویسی تاثیر ہوگی. اور میرے حضور نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء, اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھو. سبحان اللہ. تسموا باسمی, اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو. سبحان اللہ. اور فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد میری محبت میں رکھا وہ دونوں باپ اور بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ناموں میں سے دو نام بڑے پسند ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں. حمزہ نام کی بھی فضیلت آئی حدیث کے اندر. تو نام رکھتے وقت اسلامی نام رکھا جائے اور جیسا نام ہوگا ویسی تاثیر ہوگی. اور پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے, اور بھی بہت سارے حقوق کا وقت سمٹ گیا, میرے حضور نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کو مار کے نماز پڑھو. مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی. آج سکول آباد ہے, آج کالج آباد ہے, لیکن مسجدیں بھی آباد ہیں. وہ ماں باپ نے سردردی دی. یہاں تو فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی تلقین کرو, لیکن جب سکول کی باری آتی ہے تو ہم 3 سال کا بچہ سکول بھیجتے ہیں اور پھر ساتھ اسے دوری دیتے ہیں بیٹا اچھا پڑھ جاؤ, تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی, جاب اچھی ہوگی, پے اچھی ہوگی, مستقبل اچھا ہوگا. اب بچوں کی دوڑ لگ گئی. میرا سوال یہ ہے جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سادی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس میں بدن باہر آنے کے لیے, اور جو باہر ہے اس میں بدن ہی اندر جانے کے لیے. جو ماں باپ دنیاوی تعلیم کی محبت بچے کے دل و دماغ میں ڈال سکتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ڈال سکتے ہیں. بے شک بے شک. یہ ماں کو فن آتا ہے. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ دو تو ہمارا مستقبل سمجھ جائے گا, تو ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سمجھ جائے گا. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتری ہے. کس محبوب کا فرمان ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, مار کے نماز پڑھتا. جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما. اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوگی. جو امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نہیں نماز پڑھتا, مار کے نماز پڑھو. حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. نماز فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. تو پھر اتنی سختی کیوں؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی میں یہ بچہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں, اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے. سبحان اللہ. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے, تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے. تو یہ خاتون آئی نا عالم دین کے پاس, کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے کہا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گے؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی, چاہے کھینچ کے بعد لاؤں, پانی چھڑکوں, سختی سے اٹھاؤں, آگ سے تو بچانے. تو عالم دین رو پڑے, کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رب کا قرآن بولتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. جب ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی اولاد کے دل میں فرض کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی. وہ شب برات کو شب قدر کو آتا ہے مسجد میں,
عشاء کی نماز کے بعد آتا ہے اور روتا بھی ہے، نفل بھی پڑھتے ہیں، دونوں بھی کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پھر نہیں پڑھتا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ وہ محفل نعت میں بھی جاتا ہے تو کہتا ہے عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، ساری رات جھومتا بھی ہے، نعرے بھی مارتے ہیں، علی علی بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی پھینکتا ہے، لیکن نماز فجر کی بھی نہیں پڑھتا۔ محفل میں تھا تو آج کے رسول تھا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں ایسے عشق کا قائل بھی ہوں جس میں رب کو سجدہ نہ ہو۔ میں تو حسین کے عشق کو مانتا ہوں جو 72 لاشیں پڑھے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ میں تو علی کے عشق کو مانتا ہوں کہ ایک نماز قضا ہوئی آنکھوں میں آنسو آ اور پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا۔ وہ جو قضا تھی وہ اطاعت رسول میں قضا تھی، غفلت میں قضا نہیں تھی۔ تو پھر روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے، روئے اس لیے تھے علی کی کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ تو ہم اپنے آپ کو علی کے محب تو کہتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو فرمایا 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا میرے حضور، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوۃ القرآن، قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں، اس کے لیے لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں۔ دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت بڑی ہے، اسے غسل دینے کا طریقہ نہیں ہوتا، غسال منہ تک رہتا ہے، آج پہ کھڑی رومی کشمیر بولے، جاندی واری ڈراؤنا بنے ہوتے، ہاتھ نہیں لاتے ڈر دے، اور جنہ لئی تو باپ کا میسن 10 کتنے نے اترے کرتے ہیں، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صاحبو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو، علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اپنے بچوں کو بھرپور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں ڈاکٹر بناؤ ضرورت وقت کی، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انہیں سائنسدان بناؤ، لیکن سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بناؤ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور کا غلام بناؤ۔ کالج بھیجنے سے پہلے فرض علوم ان کو سکھا دو، ان کے اوپر محمدی رنگ چھا جائے، پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ لیکن جب تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو دل کی تختی خالی ہے، پھر جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے، اس رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اور وہ رنگ کیا ہے؟ پھر سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، اور ایک دن وائلن ڈے، اس ماحول کے اندر رنگ جائیں گے۔ لیکن جب تم نے کالج جانے سے پہلے ان کو مصطفی رنگ میں رنگ دیا، محمدی رنگ چھا گیا، تو پھر وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔